تو ایک مولانا صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا ہے کہ جماعت اسلامی آپ سے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کو چندہ دیتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے، لیکن آپ کو بھی اس مرتبہ عوام نے ووٹ نہیں دیا، کیوں سر؟ اتنی بغیرتی ہے کہ ہر دکان میں ہر جگہ پر وہی ساری چیزیں پڑی ہیں، ہمیں غیرت کب آئے گی؟ کم سے کم ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ تو آپ کی ایک بچے سے میں سوال کر رہا تھا، میں نے کہا اب آپ اپنے وزیر اعظم سے کیا گزارش کرتے ہیں؟ تو اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا کہ سوری ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ امریکہ کا وزیر اعظم ہے۔ آپ اپنے وزیر اعظم نہیں ہے، امریکہ کا ایک چھوٹا سا وہ پٹھو ہے، غلام ہے، چھوٹا موٹا کونسلر ہے۔ جی سر، میں نے سنا تھا کسی سے نا، کسی نون لیگ والے سے، انہوں نے کہا اگر نواز شریف اقتدار میں ہوتے تو انہوں نے طوفان برپا کر دینا تھا۔ فلسطین کے بچوں کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی میں نے، وہ بچے کہہ رہے تھے کہ خان کو آزاد کرے تاکہ ہمارے لیے آواز بلند کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ بچے غلط کہہ رہے تھے یا صحیح کہہ رہے تھے؟ خان اگر ہوتا تو کم از کم نواز شریف کی طرح بغیرت نہ ہوتا، کچھ نہ کچھ بولتا ضرور۔ کاش ہم ایٹمی ملک ہوتے۔ ہم ہیں، سر میں نے کاش کہا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ اور ناظرین، اس وقت میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک ایسے احتجاج میں موجود ہوں کہ میں بھی آج یہ سوچ سکتا ہوں کہ مجھے بھی جنت ملے گی، اور میں بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سرٹیفکیٹ لے سکوں گا۔ ویسے تو ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے فلسطین کے لیے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی انرجی نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے لیے بارڈر کھول دیے جائیں تو میرے خیال میں ہر بچہ بچی، ہر بزرگ، ہر ماں کو خواہش رکھے گی کہ ہم فلسطین میں جہاد کریں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شہید سیالوی، پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، فلسطین گزشتہ 7 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ہم جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ سر بچوں پہ فوسفورس بام گرائے جا رہے ہیں، وہ پگھل چکے ہیں، ان کے جسم پگھل چکے ہیں۔ اور الجزیرہ کی رپورٹ تھی کہ ایجوکیشن منسٹری فلسطین کی یہ بول چکی ہے کہ ہم نے اپنا ایجوکیشن کیلنڈر کلوز کر دیا ہے، بچے رہے نہیں، ہم پڑھائیں گے کس کو؟ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم یہاں تک آ سکتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم صرف نعرہ لگا سکتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم صرف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اس سے ان کی صحت پہ ہمیں پتہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن افسوس کیا ہے کہ میں بھی نعرہ لگا رہا ہوں، آپ بھی نعرہ لگا رہے ہیں، وہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں، اور وزیر اعظم بھی نعرہ لگا رہا ہے، یعنی گاما، ماجا، نتھو، پھتو اور وزیر اعظم سارے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو جناب پھر نتھو، پھتو اور وزیر اعظم میں فرق کیا؟ میں وزیر اعظم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیش کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ اس وقت امریکن ایمبیسی کے باہر جتنے نوجوان آئے، جنہوں نے دھرنا دیا، وہ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ ان نوجوانوں نے پہل کی، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ جس مرضی جماعت سے ہوں، یہ جس مرضی مکتبہ فکر سے ہوں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو امت مسلمہ کا فرض کفایہ انہوں نے ادا کیا۔ سر آپ اور یہاں پہ دھرنے میں نے ایک بات سنی، نئی بات تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جنت کا ٹکٹ، ایف آئی آر ہوتی ہے تو جنت کا ٹکٹ۔ الیکشن سے پہلے کسی جماعت کا ہم یہ سن رہے تھے کہ وہ جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہوں گے، کچھ طرف نون لیگ جو ہے وہ جنت کے ٹکٹ بانٹ رہی تھی، اور آج اس دھرنے میں جنت کا ٹکٹ دیا جائے میں گا۔ آپ کو عرض کروں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فلسطین کے لیے ہم پہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو ہم اسے چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے، ہم اسے اپنے گھر میں فریم کر کے رکھیں گے، اور ہم یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب ہم دفنائے جائیں تو وہ ایف آئی آر ہمارے ساتھ دفنائی جائے، تاکہ بروز حشر سیدنا عمر فاروق جنہوں نے القدس کو فتح کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے القدس کو فتح کیا تھا، ہم انہیں فخر سے ان کی طرف مسکرا کے کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کی۔ سر خدا کی قسم، اس وقت آپ نے ایک بات کی، اور اللہ کی قسم جیسے دل چیر دیتے ہیں آپ نے بات کی کہ ان کے بچے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سر میں ایز اے پاکستانی، ایز اے بینگ مسلم، میرے لیے کیا فرض ہے کہ میرے ایک مسلم ملک کے بچے ختم کیے جا رہے ہیں، اور مجھ میں غیرت کی کمی ہے، یا مجھ میں انرجی طاقت نہیں ہے، یا مجھے کیا سجیشن کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی فوج کو، اپنی حکومت کو بار بار کہیں کہ جس مقصد کے لیے تمہاری ماں نے تمہاری پرورش کی تھی، اس مقصد کو پورا کرو، فلسطین کے لیے راہ ہموار کرو، وہاں پہنچو، اور جو اس وقت اگر القدس کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ سر مجھے ایک بات بتا دیں، کاش
हम एटमी मुल्क होते। हम हैं। सर हम मैंने गुलाम काश हैं। कहा है ना, इसीलिए। हम जब एटमी हैं। कुव्वत बने थे, सर ये आपने मुझे बताया कि हैं हम तो। जब एटमी कुव्वत बने थे, मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया था। फलस्तीनी बच्चों ने इसराइली तोपों की तरफ रुख करके कहा था कि डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। मेरे हाथ में कंकर ना देखो, पाकिस्तान में मौजूद एटम बम को देखो। लेकिन वो फलस्तीनी बच्चे को हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम माजरत ख्वाएं कि 22 करोड़ अवाम तो हमारे साथ है, लेकिन ये हुक्मरान बेगैरत हो चुका है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर मुसलमान की तलवार पे औरत और शराब आ जाए तो वो बेगैरत और बुज़दिल हो चुका होता है। हमारी तलवारों पे औरत और शराब आ चुकी है। सकूटे ढाका हो रहा था, हमारी तलवारों पे औरत और शराब थी। हमारे बच्चे शहीद हो रहे थे बाजोड़ में, ड्रोन स्ट्राइक में, हमारी तलवारों पे औरत और शराब थी। इस वक्त हमें जंग आलूद तलवारों से निजात हासिल करना होगी और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को मैं समझता हूँ अब गैरत करके अपनी अफवाज से और अपनी हुकूमत से तकाजा करना होगा कि एहतजाज नहीं भाई, एहतजाज हम जैसे बेयारो मददगार लोग करते हैं, गवर्नमेंट्स नहीं करती। सर मैं जनरल नॉलेज में अपनी इजाफा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। मैंने बचपन में होश संभाला तो मैं मर्दान से रहने वाला हूँ। मैंने इर्द गिर्द देखा तो हमारे यहाँ अफगानिस्तान के कैंप लगे हुए थे। बचपन में मैं देखता होता था तो मुझे बताया गया था कि अफगानिस्तान में जंग हो रही है और हमारे बहुत सारे मुसलमान वहाँ जहाद के लिए गए हैं। अब आप मेरी नॉलेज में इजाफा करें कि उस वक्त जहाद की ज़रूरत थी, क्या आज जहाद की ज़रूरत नहीं है, और अगर है तो उस वक्त तो क्यों थी, और उस वक्त हमारे मौलाना हजरात क्यों कह रहे थे? पॉलिसी दुरुस्त करनी पड़ेगी और हमें अल्लाह के लिए जहाद करना होगा, अमेरिका के लिए नहीं करना होगा। मैं आज एक बात वाजे करना चाहता हूँ, दोबारा अगर कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान और ईरान से लड़वाने की, मैं कहता हूँ 22 करोड़ अवाम मर जाएगी, अपने पड़ोसी मुसलमान साथियों से नहीं लड़ेगी। इस बार हमें लड़वाना है, बड़ा शौक है, अमेरिका से लड़वाओ हम लड़ेंगे, इंडिया से लड़वाओ हम लड़ेंगे, इसराइल से लड़वाओ हम लड़ेंगे, अपने मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। अच्छा सर मैं अब जो जिहाद होगा वो अल्लाह के नाम पे होगा, वो अमेरिका के टुकड़ों पे नहीं होगा। अच्छा सर वैसे जो भी कोई मुल्क ये ख्वाहिश करता है कि हम एटमी पावर बन जाए, तो हम एटमी पावर किस लिए बने थे जरा प्लीज? हम तो एटमी पावर अल-कुद्स के लिए बने थे और कश्मीर के लिए बने थे, तीसरा कोई और रास्ता नहीं था, तीसरी और कोई वजह नहीं थी। और OIC भी जो बनी थी वो फलस्तीन और कश्मीर के लिए बनी थी, तीसरा तो और कोई मैटर ही नहीं था। अब फलस्तीन और कश्मीर के अलावा सब कुछ डिस्कस हो रहा है। मसला ये ना कि बेच कर तलवारें खरीद लिए मसले हमने, बेटियां लुटती रही और हम दुआ करते रहे। सर वज़ीर आज़म एक बच्चे से मैं सवाल कर रहा था, मैंने कहा अब आप अपने वज़ीर आज़म से क्या गुजारिश करते हैं, तो उस बच्चे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि सॉरी हमारा वज़ीर आज़म नहीं है, वो अमेरिका का वज़ीर आज़म है। आप अपने वज़ीर अमेरिका का वज़ीर आज़म नहीं है, अमेरिका का एक छोटा सा वो पिट्ठू है, गुलाम है, छोटा मोटा काउंसलर है, फॉर्म 47 से बना हुआ वज़ीर आज़म अच्छा, कभी उनका भी भी बात वज़ीर नहीं कर आज़म नहीं सकता। उनका भी नहीं, उनका तो वो गुलाम है, ले पालक गुलाम है। इनसे बेहतर हिंदुस्तान था कि जब उसके फॉरेन मिनिस्टर को अमेरिका ने कहा कि रूस से क्यों गैस का प्रोजेक्ट किया, तो मेरे स्ट्रेटेजिक अलाय हो, तो उसने कहा कि जनाब अली हम तो हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय हैं, तुम्हारे पालतू गुलाम नहीं है। तो आज हमारी हुकूमत भी उठे और अमेरिका को बोले तुम्हारे भाई बन जाएंगे, बेटे नहीं बनेंगे, भाई बनाएंगे, बाप नहीं बनाएंगे तुम्हें। आज आप, मैं नहीं कहता आप डायरेक्टली सारे मगरब से लड़ पड़ो, लेकिन यार इज्जत के साथ दुनिया में जीना सीखो। गुलामों की कोई इज्जत दुनिया में नहीं होती। पूरी दुनिया में हमें बरहना करके अगर एयरपोर्ट्स पे चेक किया जाता है तो इसी वजह से चेक किया जाता है कि हुक्मरान जब भिखारी है, घर का सरबराह भिखारी होगा, बच्चा जितना नेक पार 100 लोग उसे धुतकारेंगे। अच्छा सर मैंने सुना था किसी से ना, किसी नून लीग वाले से, उन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में होते तो उन्होंने तूफान बर्पा कर देना था। नवाज शरीफ गेट नंबर 4 के आगे जाके बूट पॉलिश करके जुराबे सूंघ सूंघ के भी वजीर आजम नहीं बन सका। तो गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। मैं आपसे अर्ज कर रहा था तो वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वो बेख्तियार हुकूमत है। अच्छा जमात इस्लामी, चूँकि मैंने खुद भी जब सैलाब आया था तो मैंने उनके लिए खुद बड़ी फंडिंग की थी, और मुझे नाचीज़ ने भी, शायद आप भी तशरीफ़ लाए थे, तो एक मौलाना साहब थे, उनसे मैंने पूछा है कि जमात इस्लामी आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको चंदा देते हैं, वोट नहीं देते, लेकिन आपको भी इस मरतबा आवाम ने वोट नहीं दिया, क्यों सर? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, हमें वोट जो नहीं मिला पाकिस्तान नजरियाती पार्टी को, उसकी वजह यह है कि हमें आप यूट्यूबर तो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो हमें सपोर्ट नहीं करता, वो हमें दिखाता नहीं। हमारा लियाकत बाग का जलसा जो था वो नून और पीपल्स पार्टी से डबल बड़ा था। ये मैं गवाह हूं, आप गवाह हैं इसके। बिल्कुल था। उसको एक चैनल ने भी लाइव नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हम लोग वो गुलामाना सोच की बात नहीं करते। हमने वहाँ फलस्तीन के बच्चों की डॉक्यूमेंट्री चला के दिखा दी और हुकूमत के मुंह पे मारी कि वेयर आर यू। तो वो चीज़ें मीडिया नहीं दिखाता। जब मीडिया नहीं दिखाएगा आवाम तक हमारा बयानिया नहीं पहुंचेगा, जब बयानिया नहीं पहुंचेगा आवाम खाक वोट देगी।
اچھا سر، فلسطین کے بچوں کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی میں نے، وہ بچے کہہ رہے تھے کہ خان کو آزاد کرے تاکہ ہمارے لیے آواز بلند کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچے غلط کہہ رہے تھے یا صحیح کہہ رہے تھے؟ خان اگر ہوتا تو کم از کم نواز شریف کی طرح بغیرت نہ ہوتا، کچھ نہ کچھ بولتا ضرور. وہ کم از کم جو بندہ 57 اسلامی ممالک کے اندھو گونگوں میں بیٹھ کے OIC میں واحد لا الہ الا اللہ بولنے والا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس سے پہلے یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی رب. لا الہ، اس نے نفی کر دی سارے بتوں کی، ایک بہت بڑا جملہ بول دیا اور پھر کہا کہ سوائے اللہ. اچھا سر، سیاست اس پہ حالانکہ خان کے دور میں 2 بار گرفتار ہوا ہوں، مجھ پہ 4 شیڈیول لگا، دہشت گردی کا پرچہ ہوا، بٹ سٹل پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے جب بھی کوئی اٹھتا ہے تو میں پہلا بندہ ہوتا ہوں جو اس کے ساتھ ہوتا ہوں. نہ میں مسلک دیکھتا ہوں، نہ میں جماعت دیکھتا ہوں، اور یہی میں سمجھتا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہی نظریہ ہونا چاہیے. اچھا سر، اس وقت میں کسی پارٹی کے نہیں، لیکن اس وقت PTI کا جھنڈا اور فلسطین کا جھنڈا ایک جیسا کیوں ہے؟ کیوں ایک طریقے سے ایک طرف پر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ جہاں پر فلسطین کا جھنڈا کوئی لے کے نکالتا ہے اس پر FIR ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ آپ کی پلس چیک کی جاتی ہے بار بار. 1-2 بار جھنڈا چھیننے کی کوشش کی، میچز میں چھیننے کی کوشش کی، لیکن آج کیا ہوا؟ آج ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں، آج ڈی چوک سے ہم شروع ہوئے، آج ہم ادھر آ گئے ہیں ایمبیسی کی طرف. تو آپ خود اندازہ کریں. سر آپ کو رہنے دیا جائے گا یہاں عزت سے؟ مجھے تو نہیں لگتا. رہنے دیا جائے، گرفتار کر. ہماری گرفتاری میں فائدہ ہے اس کاز کا. ہم جیل میں جائیں گے تو کاز اور اوپر اٹھے گی. جب تک آپ باہر ہوتے ہیں آپ کی کاز دبی ہوئی ہوتی ہے، جب آپ جیل میں ہوتی ہیں تو آپ کی کاز اٹھتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ممکن نہیں ہے کہ حکومت دھرنا کرنے دے گی آپ کو؟ دیکھیں یہ فیصلہ آج کی قیادت نے کرنا. آج میں بطور کارکن آیا ہوں، مجھے یہ بولیں 1 سال بیٹھنے فلسطین کے لیے، میں 1 سال بیٹھوں گا. حکومت اجازت دے نہ دے، ہمیں اس لیے حکومت سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ فلسطین کا ہے، میری سیاست کا معاملہ ہوتا میں لازمی اجازت لیتا. اچھا سر یہ بتائیں، یہ سب چیزوں کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کی سطح پہ میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں ایک انسان زندگی میں 3 چیزیں کماتا ہے، عزت، دولت، شہرت. میرا نظریہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، ان کے پاس دولت تو بہت ہے اور پھر خواہش ہوتی ہے کہ ہم جنت جائیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگوں، ایسے بڑے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض کروں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، عالم نہیں ہے، نہ میں جنت کا ٹکٹ دے سکتا ہوں. میں اس طرح کا بیان بھی نہیں دوں گا کبھی. میں صرف ایک بات کروں، وہ مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، سارے مجھ سے اچھے ہیں، مجھ سے زیادہ بڑے عاشق رسول ہیں. لیکن میں ان سے توقع کرتا ہوں، میں ان سے تقاضا کرتا ہوں کہ جب آپ کے بیوی بچے باہر ہیں، جب آپ کے جائیدادیں باہر ہیں، سوئز اکاؤنٹ باہر ہیں، تو آپ کبھی بھی خارجہ پالیسی آزاد نہیں رکھ سکتے. سمپل سی. کیا پیغام کرتے ہیں سر؟ اللہ کرے یہ دھرنا احتجاج جاری رہے اور اس دھرنے کے احتجاج کے بدولت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے یہ دھرنا قبول ہو اور فلسطین کو وہاں پر امن نصیب ہو. لیکن سر اب تک بچے آپ بتا رہے ہیں بقول آپ کے کہ ختم ہو چکے، تو قوم کو کیا پیغام کرتے ہیں کہ یہاں کتنی بڑی پبلک کو پہنچنے کی دعوت دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو لوگ آ سکتے ہیں اپنے سیاسی مسلکی اختلافات کو سائٹ پہ رکھیں اور القدس کے لیے نکلیں. جہاں جہاں آ سکتے ہیں وہاں اپنے اپنے یونیورسٹی سے نکلیں، مدارس سے نکلیں، اپنے ہر ایک شہر سے نکلیں. اپنی پارٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو کال کریں گے؟ میں انہیں آج آپ کے سامنے کال کر رہا ہوں کہ آئیں اور اس دھرنے میں شامل ہوں. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت 22 کروڑ عوام جو ہے نا، ہم سارے ایک ہی پارٹی ہیں، وہ پارٹی پیلسٹائن ہے، اور اس کے لیے میں ساری قوم کو دعوت دیتا ہوں. ساری قوم آئے، اور آج نہیں آئیں گے تو دیکھیں اگر القدس کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہیں نا تو کل مکہ اور مدینہ پیچھے رہ گئے اور پھر ہم ہیں. اچھا سر ایک لاسٹ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، بذات خود میں بائی حلفن کہہ سکتا ہوں جب تک میں یہ ویڈیوز دیکھی ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ہر کریانے والے سے پوچھوں گا کہ یہ پروڈکٹ اسرائیل کی کوئی بھی پروڈکٹ اگر ہوتی ہے تو میں نہیں کولڈ ڈرنک وہ پیتا. آپ قوم سے کیا کہتے ہیں؟ قوم سو رہی ہے یا قوم اتنی بغیرتی ہے کہ ہر دکان میں ہر جگہ پر وہی ساری چیزیں پڑی ہیں؟ ہمیں غیرت کب آئے گی؟ کم سے کم ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ تو آپ کی پاکستان کی نیکسٹ کولا، پاکستان کی گورمے کولا، ان کی کولا سے بہت اچھی ہے. ہمارا چیزیز، ہمارا تہذیب بیکری ان کے KFC میکڈونلڈ سے 100 گنا اچھا ہے. پورے پاکستان کو، ہمارے فلم سٹارز کو، ہمارے میڈیا انڈسٹری کو مفت میں برانڈ ایمبیسیڈر بننا چاہیے پاکستانی پروڈکٹس کا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہید سیالوی صاحب. 9 مئی سر دیکھیں اس وقت فلسطین کا معاملہ اور میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، کوئی ایسی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں.
میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا، اس وقت 9 مئی سے زیادہ بڑا جو معاملہ ہے وہ میرے لیے فلسطین ہے، اور میں افواج سے بھی کہتا ہوں فلسطین کے لیے کچھ کریں، قوم 22 کروڑ عوام تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوگی۔ بہت شکریہ جی ناظرین، ہم یہاں ڈی چوک پہ دھرنے احتجاج میں موجود ہیں، اور آج میں بھی فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ایک میں بہت اچھی جگہ پر آیا ہوں۔ اس سے پہلے بھی مجھ پر بھی 1-2 FIR ہو چکی ہیں، لیکن ہم سب یہاں پر موجود ہیں، اور سب کی یہ خواہش ہے کہ کم سے کم اس کو فلسطین کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو میری اگر آواز شہیر سیالوی صاحب کی آواز یا دھرنے میں جتنے مقررین خطاب کر رہے ہیں ان کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو پلیز اس دھرنے کو اٹینڈ کریں، اس دھرنے میں احتجاج کریں، اور جنت کا ٹکٹ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ہے، کیونکہ جب ہم بھی وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے طاقت دے دے، مجھے انرجی دے دے کہ میں اڑ کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے چلا جاؤں، اور وہاں اگر مجھے شہادت مل جاتی ہے تو کیا بات ہو جائے گی۔ تو آپ سب کوشش کر سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری، یہ جو جماعت کے سربراہان ہیں، مقررین ہیں، مشتاق احمد صاحب ہیں، مشتاق احمد صاحب فلسطین تک وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور ان سب پر FIRs ہوئی ہیں۔ تو آپ سب کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، فرحات خان کو اجازت دیجیے، لیکن یہاں وزٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔